قرآن میں بھی حکم رکھا ہے وقف کا. یہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک شکل ہے. اللہ کو قرض دینا ہے, یہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ رکھنے والے, دولت رکھنے والوں کو متوجہ کیا, اور انہوں نے وقتاً فوقتاً قبرستان کو جگہ دی, مسجد کو جگہ دی, اور مدرسوں کو جگہ دی, اور بھی بہت کچھ خرچ کیا. اب یہ جو پراپرٹی ہے مسافروں کے لیے, تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے خوب دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, اس کی قدر ہم کرتے ہیں, لیکن ہم نے ناقدری کی, گناہ کی. وقف بورڈ بنا 1995 میں. وقف بورڈ میں جو لوگ آئے سب مسلمان تھے. اب ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کرتے, اللہ سے ڈرتے, لیکن انہوں نے بیچنا شروع کر دیا, پیسے کمانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے جس نے وقف کی زمین پر قبضہ کر لیا, اس کے خلاف کچھ لوگ گئے ہیں کورٹ میں. اب وقف کورٹ میں جو صحیح پیروی ہونی چاہیے تھی, اب وہ لوگوں نے وہاں پر جانے کے بعد پیسے لے کر ڈھیلی پیروی کی اور جان بوجھ کے مقدمے آ گئے. اسی طرح سے انہوں نے یہ حرکت بھی کی کہ اب ریکارڈ ان کے پاس تھا وقف کی جائیدادوں کا, تو جان بوجھ کے جلا بھی دیا تاکہ وہ ہاتھ صاف کرنے والوں کو موقع مل سکے. یہاں وقف بورڈ میں کون تھے؟ جب وقف بورڈ میں مودی جی تھے, وقف بورڈ میں امت شاہ تھے؟ نہیں, مسلمان ہی تھے نا. ان مسلمانوں نے گڑبڑ کی. دوسرے وہ مسلمان کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال ویسے بھی دے رکھا ہے, یا پھر جو حلال ذریعے تھے ان کے پاس مال کمانے کے, ان لوگوں نے وقف کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور کوڑیوں کے داموں میں کرایہ دینے لگے, یا پھر رجسٹری گرا دی. یعنی وقف میں سے انہوں نے اس کو خارج ہی کر دیا اور خود جو تو قابض ہو گئے اس کے اوپر اور بڑی قیمت میں اس کو فروخت کر دیا. یا پھر کوڑیوں کے داموں میں خرید لیا اور خریدنے کے بعد جو پھر وہ کرایہ پر دینا شروع کر دیا اور اس کا کرایہ کھا رہے. یہ حرام کھانا شروع کر دیا. جبکہ مسلمان کیا نہیں جانتا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے دبائی ہو تو وہ زمین کے اوپر سے لے کر نیچے تک, تحت الثری تک, قیامت کے دن اتنا زمین کا ٹکڑا گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا اور اس کو وہ سزا دی جائے گی. اب جو زمین ایسی ہو جس میں مسجد کا حق متعلق ہو, جس میں اللہ کی زمین ہو, مسجد کا حق متعلق ہو, مدرسے کے بچوں کا حق اس میں لگا ہوا ہو, اس میں غریب محتاجوں ضرورت مندوں کا حق لگا ہوا ہو, ایسی زمین اگر کوئی ہڑپ کرے گا اور اس سے اس طرح سے حرام کی آمدنی شروع کروائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گی؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ ایک جرم تو یہ رہا. تیسرا کہ لوگ ہیں کہ جب ان کا گھر بنتا ہے یا گھر کی زمین ہوتی ہے اور جب دیواریں کھڑی ہوتی ہے تو معمولی سا بھی اگر ایک بالش 2-3 انچ بھی اگر کوئی پڑوسی اگر تھوڑا ہماری زمین میں آ جائے تو ہم مرنے مارنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن اللہ کی زمینیں ہم دیکھ رہے تھے, یہ قبضہ کر رہا ہے, وہ قبضہ کر رہا ہے, چھوڑ دو, کافر ہے, مسلمان ہے. ناجائز قبضہ تھا نا. جب یہ ناجائز قبضے ہو رہے تھے تو اس وقت میں ہم لوگوں نے بولے کہ نا اپنے کو کیا کرنے کا, جو کرے گا وہ کرے گا. یہ بھی ہمارا بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی زمینیں لوٹ رہی تھی اور ہم اس وقت میں کیا کر رہے تھے. لوگ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے. ابھی جب یہ نیا قانون بنا, نئے قانون میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے کیونکہ آر ایس ایس کے خیمے میں, آر ایس ایس کے پاس ایسے ماہر دماغ والے لوگ موجود ہیں, انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈرافٹ کیا ہے کہ ایسا سمجھیے کہ چھلنی, اور چھلنی میں پانی ڈالے تو پانی جگہ جگہ سے نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہماری زمینیں یہ چھلنی میں سے چھن کے کہ سب ختم ہو جانے لگے. تو جگہ جگہ انہوں نے قانون میں چھید بنا کے رکھے ہوئے اور بہت کچھ اس میں گڑبڑ موجود ہے. اب جیسے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو ہمیں سپریم کورٹ میں ججز نے بھی دستور کے آئینے میں کچھ شکوں پر بات کی, ورنہ اس قانون میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری گڑبڑیں موجود ہیں. لیکن مسلمان ابھی بھی ہوش نہیں ہے, ابھی بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ان کو نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے, عملی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے اپنی ضرورت نہیں محسوس کر رہے. ابھی بھی وہ لوگ جنہوں نے وقف کی زمینیں دبا کے رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ ابھی بھی ہوش میں نہیں ہیں. وہ بس اپنے کام سے کام میں لگے ہوئے ہیں. وہ
جو بچی کی وہ بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے جانے والی ہے، تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، حقداروں کو ان کا حق دینا چاہیے، خود کھائیں گے بال بچوں کو کھلائیں گے تو جو حرام پیٹ میں جائے گا تو اس کے برے اثرات ہی سامنے آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ وقف میں کام کرنے والے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے انہوں نے بھی توبہ کرنی چاہیے، اور جو لوگ ہم جیسے ہیں ہم نے بھی توبہ کر کے اب یہ جو قانون آ رہا ہے اس قانون کے دفع کرنے کے سلسلے میں جو تدبیریں ہو سکتی ہیں دستور کے آئینے میں وہ تدبیریں ہم نے کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہماری رویش ہے وہ رویش ہے، جس کو کرنا ہے کرے گا، جس کو نہیں کرنا ہے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خیر تو ان لوگوں کو جو کوششیں کر رہے ہیں۔